السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث کی انمول باتیں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے لین دین سے جڑا ہوا ہے، لیکن اکثر ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی خاموش خیانت کے بارے میں سنا ہے؟ جی، یہ وہ دھوکہ ہے جسے اکثر دکانوں میں، شو رومز میں، یہاں تک کہ آن لائن بزنس میں بھی کاروباری مہارت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی پردے کو ہٹائیں گے اور دیکھیں گے کہ کاروبار میں سچائی اصل میں کتنی اہم ہے اور کسی چیز کا عیب چھپانا کیسے دوسروں کے حقوق پامال کرنے کے برابر ہے۔ اچھا، تو آئیے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ کیا واقعی کسی کو لگتا ہے کہ گاہک کو بیوقوف بنا کر یا کسی چیز کی خامی چھپا کر اسے مہنگے داموں بیچ دینا کوئی سمارٹ بزنس ہے؟ اگر ایسا سوچا جاتا ہے تو یہ صرف گاہک کو دھوکہ دینا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کاروبار اور اپنے گھر سے برکت کو نکال باہر کرنے جیسا ہے۔ اور اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ بس اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں فرما دیا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کوئی معمولی وارننگ نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے ایمان کے دائرے سے باہر نکل جانے والی بات ہے۔ چلے اس بات کو ایک حقیقی زندگی کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ارشد صاحب کی، اور یہ ہے گھاٹے کے سودے کی ایک داستان۔ ارشد صاحب کو اپنی پرانی گاڑی بیچنی تھی۔ اب گاڑی کے انجن میں ایک چھپا ہوا نقص تھا جو ایسے تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن لمبے سفر پر گاڑی گرم ہو کر بیچ راستے میں ہی بند ہو جاتی تھی۔ تو جب ایک خریدار آیا تو انہوں نے گاڑی کی خوبیاں تو خوب گنوائیں، لیکن انجن کے اس مسئلے کا ذکر تک نہیں کیا۔ خریدار نے ارشد صاحب کی باتوں پر بھروسہ کر لیا اور پوری قیمت ادا کر دی۔ اب ذرا تصور کریں، اگلے ہی ہفتے وہ شخص اپنی فیملی کے ساتھ کسی لمبے سفر پر نکلا اور آدھے راستے میں گاڑی جواب دے گئی۔ سوچیں، اس شخص کی پریشانی، اس کے بچوں کی تکلیف اور پورے خاندان کا وہ سفر جو خوشی کے لیے تھا، کیسے ایک اذیت میں بدل گیا۔ یہ سب کس کا نتیجہ تھا؟ صرف ایک چھپائے گئے عیب کا۔ تو اصل بات یہ ہے، ارشد صاحب کو لگا کہ انہوں نے چند ہزار روپے زیادہ کما کر بڑی اچھی ڈیل کر لی ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے کیا کھویا؟ برکت کھو دی، بھروسہ کھو دیا اور اپنے دل کا سکون بھی کھو دیا۔ یہ ایک چھوٹے سے عارضی فائدے کے بدلے بہت ہی بڑا اور دائمی نقصان تھا۔ ارشد صاحب کی کہانی تو صرف ایک مثال ہے، یہ ہمیں ان بنیادی اصولوں کی طرف واپس لے جاتی ہے جنہیں ہم اکثر تھوڑے سے منافع کی خاطر بھول جاتے ہیں۔ آئیے ذرا ان چھپی ہوئی قیمتوں پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمیں ایسے سودوں میں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ بات کتنی خوبصورتی سے واضح کر دی گئی ہے کہ برکت کا تعلق سیدھا سیدھا سچائی سے ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر بیچنے والے اور خریدنے والے سچ بولیں اور عیب بتا دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب چھپائیں تو برکت مٹا دی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، اسلام نے خریدار کو ایک بہت بڑا قانونی حق دیا ہے جسے خیار عیب کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو بعد میں چیز میں کوئی ایسا نقص ملے جو اسے بتایا نہیں گیا تھا تو وہ سودا ختم کرنے یا چیز واپس کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ یہ دھوکہ دہی کے خلاف ایک زبردست تحفظ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ تاجر اکثر عیب اس لیے چھپاتے ہیں کیونکہ انہیں خسارے کا ڈر ہوتا ہے، جسے لاس ایورژن کہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ سچ بتا دیا تو گاہک ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن حقیقت اکثر ہماری سوچ کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ چارٹ دکھا رہا ہے، ایک بار کا چھوٹا سا منافع لمبے عرصے میں اعتماد کا پہاڑ گرا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ایک گاہک کا بھروسہ ٹوٹتا ہے تو وہ صرف خود واپس نہیں جاتا بلکہ درجنوں اور لوگوں کو بھی آپ سے دور کر دیتا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ آئیے دیانتداری کے راستے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بابرکت کاروبار کے لیے کون سے عملی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس راستے پر چلنے کے لیے یہ 4 سادہ اصول اپنائے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مکمل انکشاف، یعنی چیز کی خوبیوں کے ساتھ اس کی خامی بھی صاف صاف بتائیں۔ دوسرا اصول ہے قیمت میں کمی۔ اگر چیز میں کوئی عیب ہے تو ایمانداری سے اس کی قیمت کم کر کے بتائیں۔ تیسرا اہم قدم تحریری معاہدہ، خاص طور پر بڑی ڈیلز میں جیسے گاڑی یا پراپرٹی، ہر عیب کو کاغذ پر لکھ لیں تاکہ دونوں فریقوں کے درمیان بات واضح رہے
اور آخر میں واپسی کی پالیسی۔ اپنی دکان پر ایک واضح اور منصفانہ ریٹرن پالیسی رکھیں، اس سے گاہک کا اعتماد بڑھتا ہے۔ تو اب بات آتی ہے عمل کی۔ یہ ہر ایک کے لیے ایک انتخاب ہے، ایک عارضی فائدے اور ہمیشہ کے اجر کے درمیان۔ آئیے ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال کریں، کیا کبھی ہم سے ایسا ہوا کہ ہم نے کوئی عیب والی چیز بیچی اور اس کے بارے میں خریدار کو نہیں بتایا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یقین کریں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اس شخص سے رابطہ کر کے معاملے کو ٹھیک کرنے پر غور کرنا ہی اصل دیانتداری ہے۔ اور آخر میں یہ یاد دہانی کہ اس ایمانداری کا اجر کتنا بڑا ہے۔ سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جس کے سامنے دنیا کا ہر منافع بالکل بے معنی ہے۔ تو آئیے اس سچائی کو مل کر عام کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا دھوکا ہوا ہے تو اپنی کہانی کامنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے سیکھ سکیں۔ اس پیغام کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے بازاروں میں ایمانداری کو فروغ ملے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو اس کاوش کو لائک کریں اور مزید ایسی قیمتی معلومات کے لیے قرآن و حدیث کی انمول باتوں کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جس طرح بیچنے میں ایمانداری ضروری ہے، اسی طرح مالی معاملات کا ایک اور اہم پہلو قرض کی ادائیگی ہے۔ ہمارا اگلا موضوع اسی سے جڑا ہے کہ قرض کی واپسی میں ٹال مٹول کرنا یہ صرف ایک تاخیر ہے یا ایک بہت بڑا ظلم؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی بار۔ السلام